السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہماری مواسات اور محبت کو پیش کرنے کا مرکز ہے۔ کربلائے معلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے حد اعلیٰ اور بہترین درجے کی رحمتیں نازل ہونے کا مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور جناب آدم علیہ السلام، ان کے درمیان جتنے بھی انبیاء و اوصیاء آئے یا جو بعد میں آئے، ان سب کو کربلائے معلیٰ میں امتحان کے لیے طلب کیا گیا۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرقین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی پہ آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کربلائے معلیٰ میں آج 8 رمضان عظیم 1442 ہجری ہے اور 21 اپریل اور 2021 عیسوی ہے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوحہ منقبت خان دانش علی رضوی صاحب کراچی پاکستان سے، شاعر اہل بیت علیہم السلام کاشف نقوی صاحب واہ کینٹ پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام میسم گونڈوی صاحب انڈیا سے۔ آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 526 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت عظمیٰ پر کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے نصیب فرمایا، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور شکر نعمتوں کے دوام کا سبب ہے۔ شکر ہے اس خالق کائنات کا کہ اس نے ہمیں سچے امام، سچے پیشوا، سچے رہنما، سچے اور حقیقت میں صدیق امام عطا فرمائے، ایسے سچے جو کہ اللہ کی گواہی دیں تو ہماری نگاہ کے اندر آنکھیں بند کر کے قبول ہے، ایسے سچے غیب کی خبریں دیں تو ہمارے لیے آنکھیں بند کریں تو قبول ہے، اور ایسے سچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی سچائی کی قسمیں کھائے، ایسے سچے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا سبب بنے، ایسے سچے کہ دنیا و آخرت کے اندر جتنا کچھ ہے انہی کی گواہی کے ذریعے سے قابل قبول ہے، اور اتنے سچے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سچ گو کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاعر اہل بیت علیہم السلام کاشف نقوی صاحب واہ کینٹ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی پر بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ان قدسی ملائکہ اور پاکیزہ آوازوں کے اندر اپنی آواز کو ہم آہنگ کیجیے، ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان ہے مالک کریم کے کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا۔ سب سے پہلے میں ایک کلام حجت العصر جل اللہ تعالیٰ فروی شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ میں وہ مہدی ہوں فضائل کا سمندر میں ہوں، واہ واہ واہ، میں سبحان وہ اللہ، مہدی ہوں فضائل کا سمندر میں ہوں، واہ کنزن مخفی ہوں ہر راز کے اندر میں ہوں، واہ، سبحان اللہ، میں ہوں میثاق ازل اصل پیمبر میں ہوں، واہ عالم ذات میں ذوات کا محور میں ہوں، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ہوں پیشانی آدم میں تڑپتا سجدہ، واہ وہ جو آدم تو خدا ہے رخ انور میں ہوں، واہ 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 واہ، چشم نوح قلب براہیم منور مجھ سے، واہ عشق یوسف ہوں میں موسیٰ کا مقدر میں ہوں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری خدمت میں ہے الیاس تو صحبت میں مسیح، واہ 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 عالم غیب ہوں اور خضر کا رہبر میں ہوں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، فاتحہ جس کا ہے خم میں ہوں وہ قرآن عظیم، واہ 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 واہ، فاتحہ جس کا ہے خم میں ہوں وہ قرآن عظیم، واہ دست سرور میں اٹھایا ہوا حیدر میں ہوں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ سے پھوٹے ہیں یہ شفاف ولا کے چشمے، واہ نور اول کی قسم نور کا مصدر میں ہوں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ہے میری ایک تجلی یہ حریم وحدت، واہ بقیات اللہ ہوں میں اور شمس منور میں ہوں، واہ، سبحان اللہ، اور میرے ابرو کے ہیں سائے میں یہ سب کون و مکان، واہ، سبحان اللہ، میرے ابرو کے ہیں سائے میں یہ سب کون و مکان، میں محمد کی پناہ چادر اطہر میں ہوں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ہی مقصود میں قاصد میں ہی طالب مطلوب، واہ میں ہی مقصود میں قاصد میں ہی طالب مطلوب، راجے و مرجے ہوں میں حاشر و معاشر میں ہوں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ہستی ہے زمانے میں فقط میں بس میں، واہ سلطنت جس کی ہے امکان وہ کیسر میں ہوں، واہ واہ، سبحان اللہ،
جب پکاروں گا میں کس کے لیے ہے ملک اليوم، واہ پھر سمجھ آئے گی توحید کا جوہر میں ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میں ہی لہجائے علمدار، میں سجاد کی چپ، واہ، میں ہوں اکبر کی جوانی، علی اصغر میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ہوں قاسم کی نفاست، میں محمد کا جلال، اللہ اکبر، اون کی شکل میں کل قوت جعفر میں ہوں۔ اللہ اکبر، پور سے پوچھ کلیم سر نیزہ میں ہوں۔ واہ میں ہوں حلمن کی صدا، کشتہ خنجر میں ہوں۔ واہ، سبحان اللہ، میں پیاسوں کے لبوں پر ہوں عطش کا نوحہ، اللہ اکبر، خود ہی کوثر ہوں تو خود ساقی کوثر میں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں ہوں عصمت کے حجابوں میں کلیم دربار، سبحان اللہ، تشت میں خوب ہوئی زلف معمبر میں ہوں۔ سبحان اللہ، سر بازار ہوں سجاد کی صورت میں ضعیف، اللہ اکبر، اور سر عرش وہیں خالق اکبر میں ہوں۔ اللہ اکبر، میں ہوں زندان میں توحید کی غیرت کا غلاف، اللہ، در پہ زندان کے زانو پہ رکھے سر میں ہوں۔ اللہ اکبر، میں ہوں باقر، میں مقید سر بازار دمشق، اللہ، یہ زمان میرا مقید ہے وہ داور میں ہوں۔ اللہ اکبر، میں ہوں سجاد کے ہاتھوں پہ وہ قیدی میت، اللہ اکبر، روح مخلوق میری موت سے برتر میں ہوں۔ اللہ اکبر، مجھ کو لے جاتی ہے چاہتی ہے جہاں فوج شکی، اللہ اکبر، جس کے کہنے پہ قضا چلتی ہے رہبر میں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھنا ہے جو مجھے دید مجھی سے مانگو، سبحان اللہ، قلب کی آنکھ کھلے قلب کے اندر میں ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ڈھونڈنا کاشف کوتاہ نظر میرا جسد، سبحان اللہ، تم کو یہ کس نے کہا ہے کوئی پیکر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کے پاس کچھ منٹ ہیں، اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو؟ جی میں بسم اللہ ایک سلام ملکہ شام بی بی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ اے چہرہ توحید کی زینت تجھے سجدہ، سبحان اللہ، اے چہرہ توحید کی زینت تجھے سجدہ، افسانہ وحدت کی حقیقت تجھے سجدہ، سبحان اللہ، دربار میں چہرے پہ جلالت کی صدا خیر، قرار کی کرتی ہے شجاعت تجھے سجدہ، سبحان اللہ، دربار میں بازار میں سجاد کی صورت، سبحان اللہ، کرتی رہی توحید کی غیرت تجھے سجدہ، سبحان اللہ، اکبر تیرے آنے پہ جھکے جاتے ہیں یعنی، سبحان اکبر تیرے آنے پہ جھکے جاتے ہیں یعنی، کرتی ہے صدا جھک کے رسالت تجھے سجدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توحید کو کرتے ہوئے دیکھا ہے جہاں نے، سبحان ہر گام پہ عباس کی صورت تجھے سجدہ، اللہ اکبر، مسجود مشیت ہے تو معبود رضا ہے، اللہ اکبر، عصمت ہے تو کرتی ہے ولایت تجھے سجدہ، سبحان اللہ، تطہیر کی خالق تیری عصمت کا تقاضا، سبحان اللہ، کرتی ہے فقط پاک ہی طینت تجھے سجدہ، سبحان اللہ، تو سیدہ ثانی ہے علی سارے ہیں تجھ سے، اے مادن تنویر ولایت تجھے سجدہ، سبحان اللہ، تو آدم سادات کی بے مثل پناہ ہے، سبحان اللہ، کرتا ہے صدا شجر سیادت تجھے سجدہ، سبحان اللہ، ہم عابدو ہم معبدو معبود تو ہی بود، ہر ایک ولی کی ہے عبادت تجھے سجدہ، سبحان اللہ، اس ایک ہی عادت پہ عبادت بھی تصدق، ہو جائے کسی شخص کی عادت تجھے سجدہ، سبحان اللہ، کاشف پہ کریمی ہے اسے اذن ملا ہے، اللہ اکبر، جب چاہے وہ تب کر لے عصمت تجھے سجدہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ اہل بیت علیہم السلام آپ کی معرفت اہل بیت علیہم السلام روز افزون زیادہ کریں، اور اہل بیت علیہم السلام اپنی معرفت کا صدقہ آپ کو جلد کربلائے مولا پہنچ کر ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کا شرف نصیب فرمائیں۔ خداوند متعالی پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں، اہل بیت علیہم السلام کا قرب دنیا و آخرت میں نصیب ہو۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام و معرفت اہل بیت علیہم السلام کا سلسلہ روز افزون زیادہ ہو، اور اہل بیت علیہم السلام اپنے قرب و جوار میں آپ کو جلد اور جلد آنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہم السلام کاشف نقوی صاحب، واہ کینٹ پاکستان سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اہل بیت علیہم السلام کی معرفت دنیا و آخرت میں آپ کو نصیب ہو۔ اہل بیت علیہم السلام آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائیں۔ اہل بیت علیہم السلام حجت خدا کے منتظرین، ان کے سپاہیوں میں آپ کو شمار فرمائیں۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ رمضان عظیم اپنی عظمتوں کے ساتھ اپنی عظیم گھڑیاں ہمارے ساتھ بتا رہا ہے، اور یہ خداوند متعال کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مزین فرمایا۔ اور زینت ہوتی ہی اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور مودت کے ذریعے سے ہے، اور ان کی معرفت ہمارے ایمان کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہم السلام میسم گونڈوی صاحب، انڈیا سے۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین، پاک فضاؤں، پاک ہواؤں، رحمانی کیفیت کے اندر آپ کی آواز ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے یہاں پر گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بار السلام۔ میں محمد حسین ٹی وی چینل کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کی مدد کے لیے موقع فراہم کیا۔ بغیر کسی تمہید کے ایک مطلع چند شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، بسم اللہ۔ بطور خاص سماعت کریے گا کہ کہیں بوزر، کہیں کمبر، کہیں مختار بیٹھے ہیں، واہ، کہیں بوزر، کہیں کمبر، کہیں مختار بیٹھے ہیں، علی کے عشق میں مرنے کو سب تیار بیٹھے ہیں، واہ 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 واہ۔ علی کے عشق میں مرنے کو سب تیار بیٹھے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص کے ہے، جتنے قاتل زہرا وہ بچ کر جانا پائیں گے، ہیں جتنے قاتل زہرا وہ بچ کر جانا پائیں گے، لیے پردے میں اپنے جد کی وہ تلوار بیٹھے ہیں، واہ 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 واہ۔ یہ پردے میں اپنی جد کی وہ تلوار بیٹھے ہیں۔ اور یہ شعر ان کے حوالے سے شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ نہیں خواہش ہے جنت کی، ہے خواہش شہ پہ مرنے کی، نہیں خواہش ہے جنت کی، ہے خواہش شہ پہ مرنے کی، دلوں میں بس یہی خواہش لیے انصار بیٹھے ہیں، واہ 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 واہ، دلوں میں بس یہی خواہش انصار بیٹھے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص مطلبدار کے حوالے کرتا ہوں، مولا سے، مولا غازی عباس علیہ السلام سے مولا ہم لوگ بھی ناظرین اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، مولا ان سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ حوالے کرتا ہوں، کہیں مختار علی کے مرنے سب تیار بیٹھے، لگا لو لاکھ جاؤں گا، لگا لو لاکھ پہرے جاؤں گا میں، پھر بھی حفاظت کو میری غازی علم بردار بیٹھے ہیں، حفاظت کو میری غازی بردار بیٹھے ہیں۔ یہ شعر بطور خاص کے ادا کرنے نماز عشق مہدی کی قیادت میں، ادا کرنے نماز عشق مہدی کی قیادت میں، مصلی لے کے عیسیٰ عرش پا تیار بیٹھے ہیں، مصلی لے کے عیسیٰ عرش پا تیار بیٹھے ہیں۔ دعاؤں کے ساتھ مقطع کے حوالے کرتا ہوں کہ بھلا اب موت کا ڈر کس لیے ہم کو ہو اے میسم، بھلا اب موت کا ڈر کس لیے ہم کو ہو اے میسم، لحد میں میری دیکھو حیدر کرار بیٹھے ہیں، لحد میں میری دیکھو حیدر کرار بیٹھے ہیں۔ اور یہ شعر ایک مطلع، چند شعر اور آپ کے
اذان تک منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ جیتے جی چہرہ حیدر کی زیارت ہوگی، واہ واہ واہ، جیتے جی چہرہ حیدر کی زیارت ہوگی، دہر میں جب میرے مولا کی حکومت ہوگی، واہ واہ واہ، جیتے جی چہرہ حیدر کی زیارت ہوگی، دہر میں جب میرے مولا کی حکومت ہوگی، اور ہر صبح قاتل زہرا پہ کرے ہم لعنت۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قول کے پیش نظر یہ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ ہے سہرا قاتل زہرا پہ لعنت، ہے عقیدہ میرا دن بھر کی عبادت ہوگی، ہے عقیدہ میرا دن بھر کی عبادت ہوگی۔ اور دور حاضر کے منظر کو دیکھتے ہوئے لوگ ہمیں مٹانے کی ناممکن کوششیں کرتے ہیں، ان ملعونوں کو مخاطب کر کے یہ سید میرزا عباس گونڈوی کہتا ہے کہ جیتے جی چہرہ حیدر کی زیارت ہوگی، دہر میں جب میرے مولا کی حکومت ہوگی، اور ہر صبح قاتل زہرا پہ کرے ہم لعنت، ہے عقیدہ میرا دن بھر کی عبادت ہوگی، اور ہم ہیں سلمان تو سلمان ہی رہنے دو ہمیں، ہم ہیں سلمان تو سلمان ہی رہنے دو ہمیں، ہم اگر بن گئے مختار قیامت ہوگی، ہم اگر بن گئے مختار قیامت ہوگی۔ اور دور حاضر بہت ہی پرآشوب دور ہے، لوگ مراجع کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، تمام ناظرین سے دعا کا طالب ہوں، بطور خاص سماعت کریے گا کہ نائب حضرت قائم کی کرو تم عزت، نائب حضرت قائم کی کرو تم عزت، ورنہ پھر سوچ لو مولا سے بغاوت ہوگی، ورنہ پھر سوچ لو مولا سے بغاوت ہوگی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ لہجہ میسم تمار سا لہجہ ہو میرا، لہجہ میسم تمار سا لہجہ ہو میرا، تب کہیں حیدر کرار کی مدت ہوگی، تب کہیں حیدر کرار کی مدت ہوگی۔ اور دعاؤں کے ساتھ یہ شعر بطور خاص سماعت کریے کہ میں تو ہر گھڑی دعا کرتا ہوں، میں تو اب ہر گھڑی مرنے کی دعا کرتا ہوں، جب سنا قبر میں مولا کی زیارت ہوگی، جب سنا قبر میں مولا کی زیارت ہوگی، میں تو اب ہر گھڑی مرنے کی دعا کرتا ہوں۔ میں تو اب ہر گھڑی مرنے کی دعا کرتا ہوں، میں تو اب ہر گھڑی مرنے شاید نیٹ ورک میں پرابلم آ گئی، جیسے ہی کال دوبارہ وصل ہوئی اب دوبارہ آپ کے حضور پیش کر دیں گے۔ بہرحال اس وقت تک کے لیے میں دعا گو ہی ہوں آپ کے لیے کہ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا معرفت اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتے رہیں، آپ کی نسلوں میں معرفت اہل بیت علیہ السلام رہے، اور اہل بیت علیہ السلام اس ذکر کا صدقہ اپنے ذکر کی شرافت آپ کے شریف خاندان میں جاری و ساری رکھیں، اور جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام نے ذکر اہل بیت علیہ السلام کا ہدیہ پیش کرنے کا شرف نصیب فرمائے، اور یہ شرافت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا قرب دنیا و آخرت کی شرافت ہے، دعا گو ہوں کہ یہ شرافت آپ کے خون میں شامل ہو جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذکر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے شاعر اہل بیت علیہ السلام میسم گونڈوی صاحب انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ اگر کال دوبارہ وصل ہو جاتی ہے تو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ بہرحال نیٹ ورک کا پرابلم بھائی کے ہاں چل رہا تھا، تو اس اعتبار سے شرکت فرمائی آپ نے، آپ کی شرکت کا شکریہ۔ شرکت کا شکریہ میں اس لیے نہیں ادا کرتا کہ آپ لوگوں کا حق ادا ہو جاتا ہے، آپ کا حق ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا حق جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ حق کیا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ حق کیا ہے، چاہے جائے کہ اس کی ادائیگی کر دیں۔ بہرحال آپ کا جو اجر ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ادا فرمائیں گے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور شکریہ اس معنی میں کہ آپ ہمیں ثواب میں شامل فرماتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں، رمضان عظیم کی گھڑیاں، برکتوں والی گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اوپر رحمت خاص ہیں۔ اس کی وہ محبت
جو کہ اس نے ہمیں عنایت فرمائی ہے وہ جلی طور پر اس رمضان عظیم کے موسم میں ہمارے اوپر چمک رہی ہے اور نچھاور ہو رہی ہیں۔ اس کی رحمتیں ہمارے اوپر ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن، ہر عبادت کا ثواب نرالا، ہر نماز، ہر روزہ، ہر قرآن پڑھی آیت اس رمضان عظیم میں ایک انوکھا مزاج رکھتی ہے، انوکھا انداز رکھتی ہے اور انوکھا ثواب رکھتی ہے، اور یہ انوکھا ہی رمضان ہے اور انوکھا ہی مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کا نام ہے۔ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں جس طریقے سے آیا کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اسے اکیلا نہ لیں، اس کے ساتھ کوئی صفت ضرور لگائیں، تو اسی لیے صفات بیان کی جاتی ہیں۔ ماہ مبارک بھی کہہ دیا جاتا ہے، رمضان عظیم کہہ دیا جاتا ہے، اور کرامتوں کے اعتبار سے کریم بھی کہہ دیا جاتا ہے، عظمتوں والا مہینہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس میں بیش بہا ہو گئی ہیں، اور جو عام دنوں میں ایک آیت تھی وہ اس مہینے میں ایک آیت، ایک قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ اسی لیے اکثر اور زیادہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی فرمائش کی گئی ہے معصومین علیہ السلام کی طرف سے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی۔ اور اس رمضان میں یعنی ماہ میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کام جو کہ عام دنوں میں سخت ہوتے ہیں وہ اس مہینے کے اندر بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ مثلا عام حالات کے اندر آپ مجھے نوٹ کرتے ہی ہیں کہ میں ظاہری طور پر تو آپ کے سامنے اتنا نہیں، لیکن میں پانی بہت پیتا ہوں، لیکن رمضان عظیم میں پانی پیے بغیر پتہ بھی نہیں چلتا۔ باقی رہا اس مہینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی بھی برداشت ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میں نہیں کہوں گا کہ حالت عادی کی طرح سے آپ اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھ کے اگر نہیں کر سکتے تو آپ روزہ بھی رکھیں، تاکہ ٹھیک ہے کچھ افراد برداشت کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، یہ ان کے پر نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے مشغول ہیں جو کہ عام حالت میں رہیں، جس طرح وہ عام دنوں میں محنت مزدوری یا کام کرتے ہیں تو وہ روزے کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے لازم ہے کہ کوشش کریں اپنے کام کے وقت کو اگر ممکن ہے تو بدل دیں۔ مثلا کچھ دوپہر کو کام کرتے ہیں تو وہ صبح کے وقت میں کر لیں، رات کے وقت میں کر لیں، تاکہ روزہ آپ کے لیے سختی کا سبب نہ بنے، کیونکہ روزہ واجب عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ موارد کے اوپر علماء آپ کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، مثلا کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے سبب سے روزہ اس کے لیے قابل برداشت ہی نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے روزے کی حالت میں اور رہنا چاہیے۔ اول تو روزہ رکھنا چاہیے، ہاں اگر روزہ برداشت نہیں ہو سکتا، اگر ویسی ہی طبیعی حالت میں رہیں جن عام حالات میں رہتے ہیں، تو کوشش کریں اپنی مصروفیت کے وقت کو بدل دیں اور کوشش کریں رمضان عظیم کی عظمتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ لہذا رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں لے کر آیا ہے اور برکتیں لے کر آیا ہے۔ ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کافی سارے دوستان ہمارے ساتھ فیس بک پر بھی شامل ہیں۔ بہرحال کافی مرتبہ وہ دعائیں لکھتے ہیں اور مجھ سے رہ جاتی ہیں، اور کافی مرتبہ کچھ پرابلمز کی وجہ سے دیر سے آپ کی دعائیں پہنچتی ہیں، لیکن جو اس وقت میرے پاس پہنچ گئی ہیں دعائیں، جناب علی الکربلائی صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے۔ آغا شبیر حسین، سیدہ آغا، علی حسنین، رافع، کلثوم، مصطفیٰ، نثار، تزین، ثریہ، معصومہ، حسن، سید اخلاق، سمینہ اور فیملی کے لیے دعا کریں۔ میں دعا گو ہوں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں دور فرمائیں، رحمت برکتیں نازل ہوں آپ پر۔ پھر لکھ کر بھیجا، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ پھر لکھ کر بھیجا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، درود ہے رسول اور ان کی آل پر، یقیناً آپ نے اخلاص کا اظہار کیا، خداوند متعال اس ذکر کا صدقہ آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ الہی آمین، یا علی مدد، یا زہرا علیہ السلام مدد، بی بی آپ کی مدد فرمائیں، آپ کا یہ توسل قبول فرمائیں۔
تزین زہرا کینسر کی مریضاں ہیں، ان کے لیے التماس دعا ہے۔ خداوند متعال بحق امام حسین علیہ السلام ان مریضہ صاحبہ کو صحت کاملہ عطا فرمائیں، لمبی عمر عطا فرمائیں، ان کی جو پریشانیاں دور فرمائیں۔ تمام بیمار اور مرحوم مومنین و مومنات کے لیے التماس دعا ہے، خداوند متعال مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً رمضان عظیم میں اللہ تبارک و تعالی جن پر جہنم واجب ہو گیا ہوتا ہے، ہزاروں کے حساب سے بخشش کے سائے تلے انہیں نجات عنایت فرماتا ہے۔ تو دعا گو ہیں خداوند متعال تمام مومنین و مومنات کی گناہ معاف فرمائے، اور ان کو جو بھی دعائیں ہیں ہمارے ذمہ، ان کی جو بھی دعائیں ہیں ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ پھر دوبارہ نام لکھ کر بھیجے ہیں۔ پھر موسیٰ خان شغری صاحب نے التماس دعا لکھ کر بھیجا ہے، اور سبحان اللہ بھی لکھ کر بھیجا ہے۔ مولا آپ کے ان دعاؤں کو قبول فرمائیں اور آپ کے سبحان اللہ کو قبول فرمائیں۔ وہ دوستان جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں کافی مرتبہ میسیج لکھتے ہیں، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ ان کے میسیجز پڑھ لوں، کیونکہ دعاؤں کے لیے آپ ہم سے رجوع کرتے ہیں، اور دعائیں یقیناً اہل بیت علیہم السلام تک ہمارے کہے بغیر بھی پہنچ جاتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے چینل اور ہمارے پروگرام کو آپ وسیلہ بناتے ہیں تو ہم اس اعتبار سے آپ کی دعائیں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ میسم گونڈوی صاحب کی کال دوبارہ مل گئی ہے، آئیں دوبارہ سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ کیجئے گا جناب۔ جی معذرت چاہتا ہوں ناظرین سے، یوزر کی تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم ہو گئی تھی۔ تمید کے حاصل کرتا ہوں بطور سمجھ کریے گا۔ بسم اللہ۔ میں تو اب ہر گھڑی مرنے کی دعا کرتا ہوں، میں تو اب ہر گھڑی مرنے کی دعا کرتا ہوں، جب سنا مولا کی زیارت ہوگی، جب سنا قبر میں مولا کی زیارت ہوگی۔ اور حسن کلام سے پوچھے گا کہ اس گھڑی دشمن زہرا کے قلم سر ہوں گے، اس گھڑی دشمن زہرا کے قلم سر ہوں گے، اس گھڑی حضرت قائم کی حکومت ہوگی، اس گھڑی حضرت قائم کی ہوگی۔ اور دعاؤں کے ساتھ ایک چند شعر اور ملاحظہ فرمائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت، امام حسین کی عظمت اور جناب علیہ السلام کی عظمت کریے گا۔ مطلب آپ کے حوالے جو وہی بان آتی ہے، جار پر تھی وہی بان آتی ہے، کٹی زبان تھی لیکن بیان آتی ہے، کوششیں دشمن نے کی مٹانے کی، مگر حسین کے روزے کی شان آج بھی ہے۔ ہزار کوششیں دشمن نے کی مٹانے کی، مگر حسین کے روزے کی شان آج بھی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، حسن کلام شعر کہ وہ خود ہی مر گیا اکبر کو مار کر نیزہ، وہ خود ہی مر گیا اکبر کو مار کر نیزہ، مگر آج بھی ہے، مگر اور خاص کہ وہ ہیں جن کا نشان تلک نہ رہا، وہ اور قوم ہے جن کا نشان نہ رہا، ہم قوم کا نشان آج قوم کا پرچم نشان آج بھی ہے۔ یہ شعر دیکھیے گا، حقیقت آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ یزید مٹ گیا نہ مٹ سکی سائے ازاں، یزید مٹ گیا نہ مٹ سکی سائے ازاں، علی کے پوتے کے صدقے اذان آج بھی ہے، علی کے پوتے کے صدقے اذان آج بھی ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریے گا کہ جنہوں نے لوٹا تھا باغ فدق انہی کے لیے، جنہوں نے لوٹا تھا باغ فدق انہی کے لیے، بس حجاب میں بھی ہے، بس حجاب امام زمان آج بھی ہے۔ دعاؤں کے حوالے کرتا ہوں کہ کیا تھا کیا تھا میں ہمارے نشان بھی ہے۔ حضر کے حوالے سے کہ آپ جو بھی وجہ کیا ہے خاص سماعت کریے گا، 4 منٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر بات عقیدے والی ہو تو دعاؤں سے آپ کے حوالے کا مطلب ایک لائش ہے احمد اسی سے ہوگی، سے ہوگی
جس کی ملتی ہوئی ہر بات نبی سے ہوگی، جس کی ملتی ہوئی ہر بات نبی سے ہوگی، اور اس لیے ڈرتا نہیں موت سے میسر یارو، ہوگی بعد مرنے علی سے ہوگی۔ اور یہ شعر طور خاص سماعت کا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ علی کیا ہے، علی کیا ہے، آؤ تم کو بتاؤں کیا ہے علی، آؤ تم کو کیا ہے، میری سانسوں میں بس گیا ہے علی، میری سانسوں میں بس گیا ہے علی، اب میرے دل کا حال چھو، اب میرے دل کا حال مت پوچھو، بن کے دھڑکن دھڑک رہا ہے علی، بن کے دھڑکن دھڑک رہا ہے علی۔ اور یہ شعر دیکھیے گا تو شعر والے اور کرتا ہوں کہ علی عشق میں جاری ہے سب اپنا۔ شاید نیٹ ورک بھائی کے یہاں بہت ہی ڈسٹربنگ ہے، جس کی وجہ سے کال کٹ گئی ہے۔ شاید خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام میسم گونڈوی صاحب انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ دوستان جو شرکت فرماتے ہیں ان سب سے یہی استدعا ہے کہ آپ کو دعوت، کوشش یہی ہوتی ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے تو کم از کم بتا دی جائے۔ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کچھ افراد، کچھ دوست، کچھ مہمان ہمارے ایسے ہوں جنہیں موقع پر بتایا جاتا ہے۔ موقع سے مراد یہ نہیں ہے کہ پروگرام سے 5 منٹ پہلے، وہ افراد جو کہ پہلے سے شرکت فرماتے رہتے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسا کیا جائے کیونکہ اگر کوئی ڈراپ ہو رہا ہو، ورنہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کافی دن پہلے انفارم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ پروسیس ہے، پہلے آپ کو ڈیٹ دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پر اس پوسٹر بننے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، پوسٹر بن کے آتے ہیں، پھر پوسٹر بھیج دیے جاتے ہیں، آپ کو ہفتہ پہلے پوسٹر دے دیے جاتے ہیں۔ اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں 1-2 دن پہلے مل سکتا ہے، کیونکہ جو ہفتے کی ابتدا میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں پنجشنبہ تک پوسٹرز آتے ہیں عموماً، تو ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو جن کی باری جمعے یا ہفتے کے دن ہوتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے انہیں ایک دن پہلے بھی ملتے ہیں، لیکن آپ کو پہلے سے انفارم کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو پوسٹر مل جائیں تو آپ کوشش کیا کیجئے کہ اول تو ہینڈز فری کا استعمال حتماً کیا کیجئے اکیلے پڑھنے کی صورت میں، اس سے آپ کی آواز کلیئر پیش ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیٹ کی آواز کو جتنا بھی ہو سکے واضح طور پر پیش کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر بھی آپ کال کرتے ہیں واٹس ایپ یا کسی اور میسنجر وغیرہ کے ذریعے سے، تو آپ جانتے ہیں آواز میں کٹس آنے لگتے ہیں، وہ آپ جب ڈائریکٹ بول رہے ہوں، تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ آواز کو مرتکز کرنے کے لیے، اکٹھا کر کے پیش کرنے کے لیے، جمع کر کے پیش کرنے کے لیے آواز کو سب سے بہترین طریقہ کار مائک ہوتا ہے، جو کہ آپ کے ہینڈ فری کے اندر یا ہیڈ فون کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ ہینڈ فری جب آپ استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں تو آپ کے کانوں میں آواز چلی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ بولتے ہیں تو وہ آواز مرتکز ہو کے ایک مرتبہ کلیئرلی ہم تک پہنچ جاتی ہے، اور جب ہم تک آواز پہنچے گی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اسی طریقے سے اسے نشر کرتے ہیں۔ تو آواز جب نشر ہوتی ہے سننے والے کے لیے بھی ایک فرحت کا سبب بنتی ہے واضح آواز، اور واضح آواز یقیناً اور زیادہ آپ کے پیغام کو عام کرتی ہے، لہذا اچھے انداز میں پیش کرنے کے لیے آپ کوشش کیا کیجیے، ہینڈ فری کا استعمال ضرور کیا کیجیے۔ اور وہ دوستان جو کسی مجبوری کی سبب سے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ دوستان کا مثلا موبائل ٹوٹ گیا ہے، گم گیا ہے، یا موبائل کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ہمارا نمبر نوٹ رکھا کیجیے، فوراً ہمیں انفارم کر کے کسی اور نمبر سے شرکت فرما لیا کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ فقط آپ کا ہی نمبر ہوگا تو آپ آئیں گے، ورنہ آپ نہیں آ سکیں گے۔ آپ کو ڈیٹ تو پہلے ہی بتا دی جاتی ہے، اور ڈیٹ جب بتا دی جائے تو کوشش کیا کیجیے کہ ڈیٹ کو اپنے پاس ڈائری پر ضرور لکھ لیا کیجیے، کیونکہ اگر آپ مستقل پڑھنے والے ہیں تو اس طریقے سے آپ کے بارے میں ایک اچھا امپریشن پڑے گا۔ یہ میرے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی اچھا ہے۔ میرے لیے اچھا یوں ہے کہ اب میرے پروگرام کی ڈیٹ آپ کو یاد ہوگی تو آپ شرکت فرمائیں گے، مجھے خوشی ہوگی آپ کے آنے سے۔ ہاں، آپ کے لیے یوں اچھا ہے کہ کئی مرتبہ دیکھیں انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، بھول بھی سکتا ہے، ڈیٹ آپ کے ذہن سے بھی نکل سکتی ہے، موقع پر بھی بھول جاتی ہے، کئی مرتبہ ٹائم کے اندر آپ کو اختلاف نظر آ جاتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ مطلب ہم 3 ٹائم لکھتے ہیں، 5 بجے عراقی ٹائم، پاکستانی ٹائم 7 بجے، انڈین ٹائم 7:30 بجے، ٹوٹل 45 منٹ کا دورانی کا پروگرام ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے میں 5 بجے آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ پروگرام کا وقت 5 بجے، آپ سمجھیں کہ آپ کے ہاں کے 5 بجے ہیں، یہ سوء فہمی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ واضح ہو
हो जाए आपके लिए बात, आप अपने पास लिख लिया करें, अपने पास अपने मुल्क का टाइम लिख लिया करें और डिफरेंस लिख लिया करें। इस तरीके से ये होगा कि जब आप दावत कबूल करते हैं तो आपके साथ एक बदकौली का जुमला कोई नहीं लगा सकेगा, और अगर कोई मजबूरी इत्तफाकी बन जाती है तो पहले से इन्फॉर्म कर दें ताकि हम रिप्लेस कर दें आपकी जगह पर किसी दोस्त को। क्योंकि आप यकीन जानिए, मैं ज़िलहज तक के बारे में देख रहा था कि दोस्तान के नाम आते जा रहे हैं, यानी ज़िलहज, अब कितने महीने रह गए हैं, ज़िलहज तक मेरे पास नाम लिखे जा चुके हैं, और इसमें कुछ चीदा दिन खाली हैं, बाकी शव्वाल भी पूरा है मेरे पास। ये रमज़ान अज़ीम तो चल ही रहा है, शव्वाल भी पूरा है मेरे पास। तो जो दोस्त डिले हैं उनको ये हो सकता है आप अगर बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे वक्त पर, तो आपकी जगह पर रिप्लेस कर दिया जाता है और वक्त पर पढ़ लेते हैं। बहरहाल हमने अपने फितरत को, अपने अमाल को, अपनी सोच को रिप्लेस करना है इस्लामी सोच के साथ, तब्दील करना है इस्लामी सोच के साथ। इसके लिए बेहतरीन तजुर्बात हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे पास मौजूद है रमज़ान अज़ीम। जब हम रमज़ान अज़ीम को शिरकत करते हैं, हम रमज़ान अज़ीम में शामिल हो जाते हैं, रमज़ान अज़ीम पर अमल करने वाले हो जाते हैं, यानी रमज़ान अज़ीम की तौफ़ीक़ात जो हमारे साथ वाबस्ता हैं, इनको अगर हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है हम अपने बद तो नहीं कहता, जो कम है, थोड़े से कोताहियाँ हैं हमारी, उन्हें रिप्लेस कर लेते हैं अच्छी चीज़ों के साथ। और इसी के लिए मासूम अलैहिस्सलाम ने हमें तशवीक़ दी, तौफ़ीक़ दी, दिलाने के लिए हमें सवाबों का बढ़ा के बताया। बढ़ा के ये नहीं बताया कि सिर्फ बताया, बल्कि वो सवाब जो बढ़ जाते हैं उनकी हकीकत का बताया मासूम अलैहिस्सलाम ने कि रमज़ान अज़ीम में जो भी अमल करेंगे चंद बराबर हो जाएगा। एक तो ये होता है कि हम शौक़ पैदा कर लेते हैं अमल को करने का। दूसरा ये होता है कि जब हम ये अमल करने लग जाते हैं तो हमें एक तरह से हमारी फितरत के अंदर ये चीज़ आ जाती है, और हम नेचर में और सोच में ये चीज़ ले आते हैं कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करेंगे सवाब ज़्यादा होगा, रमज़ान अज़ीम के अंदर हम नमाज़ पढ़ेंगे सवाब ज़्यादा होगा, कुरान पढ़ेंगे सवाब ज़्यादा होगा। लिहाजा रमज़ान अज़ीम के अंदर अक्सर जगहों पर अपने मरहूमीन की फ़ातिहा का इनकाद किया जाता है। फ़ातिहा का इनकाद क्यों किया जाता है? आम दिनों में भी सवाब है, लेकिन रमज़ान अज़ीम में जब हमारे लिए सवाब ज़्यादा है तो यकीनन मरहूमीन के लिए भी चंदीन बराबर सवाब हो जाता है। लिहाजा वो बरसियाँ, वो सालगर्द जिसे फ़ारसी ज़बान में कहा जाता है, और वो अपने मरहूमीन की याद का दिन जिसे आप आम दिनों में मनाते हैं, रमज़ान अज़ीम में कोशिश किया कीजिए उनके लिए अफ्तार करा दें, किसी गरीब नादार इंसान को, किसी बेलिबास को लिबास दे दें। अगर लिबास किसी के पास कम आया है तो आप ज़रा अच्छा कपड़ा ख़रीद के उसे दे दें। किसी के पास जूतियाँ नहीं है, जूतियाँ दे दें। खिदमत जो है ये आपकी ज़ाती इबादत जो कि आप तक सवाब पहुँचाती है, उससे कहीं बढ़ के है इसका सवाब। इस खिदमत के मादे को, खिदमत के उनसुर को अपनी फितरत के अंदर ज़्यादा लेकर आएँ और ख़िदमत की कोशिश करें इस महीने के अंदर। इस नीयत से नहीं कि मेरी खुद नुमाई होगी, ठीक है, अगर कोई समझता है समझने दें, लेकिन आप अपने दिल के अंदर ये पाकीज़गी रखें कि मैं खुद नुमाई के लिए नहीं कर रहा, लिल्लाह वाले अहले बैत ही कर रहा हूँ, ताकि मुझे सवाब हासिल हो और मैं अच्छे अमल करने वालों में हो जाऊँ और किसी गरीब के साथ भला करने वाला हो जाऊँ, और ये भलाई मुझे नजात दिला ले। खल्कुल्लाह के साथ खूबी करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए वो गुनाहगार खातून जो सारी ज़िंदगी गुनाह करती रही, एक अपने आंचल के गोशे से पानी का कतरा कुत्ते को पिला देती, अल्लाह बख्श देता है। वो इबादत गुजार जो कि गुनाहों में मुब्तला होने वाला था, वो गुनाहगार खातून उसे एक नसीहत करती है, उसके सबब से जन्नत का सबब बन जाती है ये बात उसके लिए। तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसा कलमा जो दूसरों को नजात दिलाए, ऐसा अमल जो दूसरों के लिए शराफत का सबब बने, ऐसी कोशिश जो दूसरों के लिए पाकीज़गी का सबब बने, हम उसे आम करें, हम खिदमत खल्क को आम करें। आइए, सबसे बड़ी कोशिश जो नजात दिला सकती है, हमें पाकीज़गी दिला सकती है, तहारत दिला सकती है, बख्शिश दिला सकती है, हुज्जत खुदा का जिक्र है। आइए हुज्जत खुदा के जिक्र को आम करें। कोई है जो पर्दा गैब में हमें देख रहा है, कोई है जो हमारे हालात से बाखबर है, कोई है जो हमारी हिमायत कर रहे हैं, कोई ऐसे हैं जिनका इंतज़ार और दुआ हमारे लिए वाजिब है। आए दुआ करें, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।